بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین حضرت ابی طالب علیہ السلام بعد التابعین صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد و اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں میرے بھائی مرتضیٰ جوادی کی جو اس ڈیوٹی کو انجام دے رہے ہیں پورے ایام اعظام میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے تمام مولا کے عزاداروں کی خدمت میں، اور غم حسین کا جو میسیج ہے وہ ہر کسی تک پہنچ سکے یقیناً، اور جو لوگ اس چینل میں سن رہے ہیں اور جو بعد میں سنیں گے، مولا تمام لوگوں کو امام حسین کی 4 سالہ یتیمہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں کربلائے مولا نجف اشرف کاظم سامانہ اور تمام ادبات اولیاء کی زیارت سے مشرف ہے۔ ایک کلام جو کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے ہے، ایک ماں کے دل پر کیا بیتی ہوگی کہ جب وہ اپنی بیٹی کی قربت پر آ کر رہائی پا کر واپس جا رہی تھی۔ تصور کیجیے گا بارگاہ امام زمانہ میں ان کی جد امجدہ کا پرسہ پیش کیجیے گا۔ ننھی سی لحد شام کی زندان بنا کے، ننھی سی لحد شام کے زندان بنا کے، ماں لوٹ کے جاتی ہے سکینہ کو سلا کے، ننھی سی لحد شام کے زندان بنا کے، ایک تشت میں آیا ہے جو سامان رہائی، عباس کا سر بھی ہے سکینہ کے گوہر بھی، سر رکھے کہاں در کہاں مار کے چھپا کے، وہ بندر کے بازار میں جب قافلہ بازار پہنچتا ہے تو کیا مصیبت ڈھائی جاتی ہے۔ ہر بازار میں ایک اور مصیبت تھی یہ گزری، لے آتے تھے اولاد کو بازار میں شامی، بچوں کو ہنساتے تھے سکینہ کو رلا کے، ننھی سی لحد شام کی زندان بنا کے، عباس کے سر کو کبھی نیزے پہ چڑھاتے، باتیں کبھی غازی کی شہادت کی سناتے، خوش ہوتے رہے شامی سکینہ کو ستا کے، باکر کے لیے وہ بھی تو زینب کی طرح تھی،
ہر دم توڑتے لمحوں میں یہ سجاد سے بولی، لے جانا کسی طرح سے باقر کو بچا کے۔ محمد بلندتر صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ قبر عباس پہ زینب یہ صدا دیتی تھی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ کبھی اسرب تو کبھی سوئے نجف دیکھتے ہیں، کبھی تیرے کٹے شانوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ شہن اکبر کے کلیجے سے نکالی برچی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ ہو گئی ثانی زہرا بھی ضعیفہ عباس، سانس لیتی ہوں مگر میں نہیں زندہ عباس، تیرے ٹکڑوں کی قسم تیری بہن ٹوٹ گئی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ میرے ہاتھوں کو بھی رسی سے گیا تھا باندھا، میں بھی ہاتھوں کا نہ لے پائی سہارا بھیا، جیسے تو زی سے گرا ویسے میں ناکے سے گری، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ قید خانہ بھی غریبی پہ میری روتا ہے، لاش مستور اٹھائے یہ کہاں ہوتا ہے، فرض بیٹوں کا نبھائی علی کی بیٹی، تو اگر ہو
کیسے بتلاؤں وہ دربار کا منظر بھیا، کھیلتا تھا سارے سرور سے ستمگر بھیا، مارتا تھا میرے مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، قبر میں چین سے معصوم کو سونے نہ دیا، وہ ستم ڈھایا گیا کام اٹھی کر وہ بلا، لاش ڈھونڈی گئی نیزوں سے علی اصغر کی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، لڑکھڑاتے تھے بہت پاؤں تو گر جاتے تھے، ہو کہاں میرے جواروں کے یہ فرماتے تھے، لاش ملتی نہ تھی بھیا کو علی اکبر کی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، میر سجاد یہ محسوس کرو گے تم بھی، آتی ہے روزائے غازی پہ صدا سرور کی، آج بھی قید ہے زندان میں بچی میری، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، گر محمد وآل محمد صلوات۔ یا امام عسکری، یا امام عسکری، بھیجیے بیٹے کو مولا، منتظر ہے ماتمی، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری، داستان ظلم مولا اب جہاں سے ختم ہو، جب تلک مہدی نہ آئے روک دیجئے وقت کو، اللہ جل کہہ کے گزاری جا رہی ہے ہر
صدی یا امام عسکری، ظالموں نے زہر مولا آپ کو ایسا دیا، دست و پا کے ناخنوں سے خون جاری ہو گیا، آپ کی غربت کو دیکھا یاد شبر آ گئی، یا امام عسکری۔ یوں تو سارا سامرا تھا رونے والوں میں، مگر ہائے بھائی کہہ کے روئے کوئی تیری لاش پر۔ ایک بہن زینب کے جیسی کاش کے ہوتی تیری، یا امام عسکری، یا امام عسکری۔ پردہ غیبت میں مہدی بھی تڑپ کر رہ گیا، 11 صدیوں بعد یہ پھر سے ستم ڈھایا گیا، آپ کے روزے کا گرنا ہے شہادت دوسری، یا امام عسکری، یا امام عسکری۔ مادر شبیر کا تعمیر روزہ دیکھ لے، گھر میں خالق کے تکلم شہ کا ماتم دیکھ لے، کم سے کم اتنی بڑھا دو ماتمی کی زندگی، یا امام عسکری، یا امام عسکری۔ بھیجیے بیٹے کو مولا، منتظر ہے ماتمی، یا امام عسکری۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي، سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد
محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم اور ناظرین گرامی، ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں، بالخصوص اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بارگاہ احدیت میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان کے چاہنے والوں، ان کے شیعوں میں قرار دے اور ہمیں انہی کے ساتھ محشور فرمائے. قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ جو سورہ سجدہ کی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہے: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے انہی لوگوں میں سے کچھ کو امام بنایا ہے کہ یہدون بِأَمْرِنَا، کہ جن کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، سربراہی کرتے ہیں، قافلہ سالاری کرتے ہیں، راہ راست پر پہنچاتے ہیں، منزل مقصود کی ہدایت کرتے ہیں. لیکن امام اس وقت ہم انہیں بناتے ہیں اور ان کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ لما صبروا، کہ جب ان کے اندر اتنا مادہ صبر پایا جاتا ہو کہ ہر طریقے کی مصیبت کے اوپر صبر کر سکتے ہوں، دامن صبر ان کے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، اطاعت کے اوپر بھی صبر، معصیت کے اوپر بھی صبر، مصیبت کے اوپر بھی صبر، مصائب و آلام کے اوپر بھی صبر، یعنی صابرین اور صبر کی اس اعلیٰ منزل کے اوپر فائز ہوں کہ دنیا میں کبھی بھی کسی بھی مصیبت کے اوپر انہیں جزا و فضا کرتا ہوا نظر دکھائی نہ دیں، اور کوئی انسان نہ دیکھے، بلکہ مصیبت آئے تب بھی، نعمت ملے تب بھی سربت سجود ہو جائیں بارگاہ خالق میں اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئیں. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات کے اوپر پورا یقین رکھتے ہوں کہ ان کی زندگی اس انداز سے گزر رہی کہ کبھی بھی ان کے وجود میں، ان کے حیات میں، ان کے دل میں، ان کے ذہن میں ہماری نشانیاں اور ہماری آیات کے متعلق کبھی شک و شبہ ان کے ذہن میں پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس منزل کے اوپر فائز ہوتے ہیں کہ ہمیشہ یقین کے اعلیٰ مدارج طے کرتے ہوتے ہیں، کل یقین، عین الیقین کے مرحلے پر فائز ہوتے ہیں، اور یہ مرحلہ اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ عالم بشریت اور عالم انسانیت جب انہیں مخاطب کرتی ہے اور ان کو آواز دیتی ہے تو یہی کہتی ہے حتی اتاک الیقین، کہ آپ نے نماز قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ
ادا کیا، آپ نے امر بالمعروف کیا، آپ نے نہی عن المنکر کیا، یہاں تک کہ مقام یقین کے اوپر فائز ہو گئے۔ اور پھر ان کا مقام یقین کیسا کہ مولا علی آواز دیتے ہوں لو کشف الغطاء لما استقت یقینا، کہ اگر علی کے نگاہوں کے سامنے سارے حجابات اور پردے ہٹ جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے زندگی کے کسی مرحلے میں بھی کبھی شک پیدا نہیں ہوا، کبھی ریب نہیں آیا، کبھی شبہہ نہیں آیا، ابتدا سے لے کر کے انتہا تک علی مقام یقین پر فائز رہے، فاطمہ مقام یقین پر فائز رہی، حسن و حسین مقام یقین پر گامزن رہے اور فائز رہے۔ اہل بیت الطاہرین کا کمال ہی یہی ہے کہ ہمیشہ یقین کی منزل پر فائز، اور یہاں تک کہ یقین کا وہ آخری مرحلہ کہ جس کو موت کہتے ہیں، موت کی آغوش میں چلے گئے اور مقام یقین پر فائز رہے۔ لہذا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، لہذا امام کی خاصیت یہ ہوتی ہے جو ہدایت کے لیے آئے ہیں، جو بشریت کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اس بات کی طرف اعلان کیا ہے۔ ایک دوسری آیت کریمہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم نے ان کو امام بنایا ہے۔ کب؟ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات، کہ ہم نے ان کی طرف نیکیوں کی وحی کر دی ہے، ہر نیک چیزیں ان کی طرف ہم نے بھیج دی ہیں، وحی کی صورت میں، آیات کی صورت میں، تحفہ الہی کی صورت میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ إِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہی وہ افراد ہیں جو ہمارے عبادت گزار بندے ہیں، کہ جو قائم اللیل ہیں، جو صائم النہار ہیں، کہ جو دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو عبادتوں میں گزار دیتے ہیں۔ پروردگار عالم ایسی شخصیت کو جب منتخب کرتا ہے تو اسے اپنا عہدہ عطا کرتا ہے، امتحان لیتا ہے اور اپنا عہدہ عطا کر دیتا ہے، کہ اس لیے کہ امامت کا عہدہ کوئی اتنا معمولی عہدہ نہیں ہے۔ پروردگار نے نبوت عطا کی کسی کو تو کچھ نہ کہا، امتحان لیا ہے، یہاں تک کہ جب بشریت کو بشر بنایا ہے، جب انسان کو انسان بنایا ہے، تو عالم ارواح میں ہمارا بھی امتحان ہوا، ہر ایک کا امتحان ہوا، لیکن جب نبی کو نبی بنایا تو اعلان نہ کیا، رسول کو رسول بنایا تو اعلان نہ کیا، لیکن جب حضرت ابراہیم کو نبوت عطا کرنے کے بعد رسالت عطا کیا، اور رسالت کے بعد جب امامت عطا کرنا چاہا تو آواز دی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ ایک مرتبہ پروردگار آواز دیتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ جب پروردگار عالم نے یعنی ابراہیم کے رب نے انہیں امتحان میں مبتلا کیا، مصیبتوں میں گرفتار کیا، آزمائش کی، ان کا آزمون لیا، ان کا ٹیسٹ لیا، ان کا اختبار لیا ہے، اور جب اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تب پروردگار نے آواز دی کہ ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ ادھر عہدہ امامت ملنا تھا کہ ادھر نبوت پانے کے بعد بھی، رسالت پانے کے بعد بھی، امامت ملنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا دیا، اے میرے پالنے والے، اے میرے کریم رب، اے میرے معبود، اے میرے خالق، اے میرے مالک، کیا یہ عہدہ جو مجھے ملا ہے یہ ہماری نسلوں میں بھی چلے گا، ہماری ذریت میں چلے گا؟ آواز دی لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم یہ عہدہ امامت وہ ہے کہ جو کسی ظالم کو نہیں مل سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان سے مرحلے سے گزرنے کے بعد تب پروردگار عالم نے عہدہ امامت عطا کیا ہے، کہ اس لیے کہ اتنا سنگین ضرور ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داریاں اتنی اہم ہے کہ کاروان بشریت کو منزل مبدا سے لے کر کے منزل مقصود تک پہنچا دیا جائے۔ یہ عہدہ امامت کوئی اتنا آسان عہدہ نہیں ہے، اسے پہنچانا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ 8ویں امام کی خدمت میں جب لوگ آئے اور آنے کے بعد چاہنے والے نے کہا کہ اے میرے مولا آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی منزل کیا ہے، امامت کسے کہتے ہیں؟ تو امام
इमाम ने अजीब जुमला इरशाद फरमाया, आवाज दी, या अब्दुल अजीज ला तहमिल अलल बिनाए फौक मा युतीकु फयहदिम। ए अब्दुल अजीज, कभी भी अपने किसी दीवाने के ऊपर, किसी बुनियाद के ऊपर उसकी ताकत से ज्यादा वजन मत डालना, वरना वो मुनहदिम हो जाएगी। क्या मतलब है कि इमाम ने ये फरमा दिया, ए अब्दुल अजीज, हम इमाम हैं तो हमको नहीं समझ सकते हो, जितना हमने बता दिया बस उतना ही समझना। एक मर्तबा आपने फरमाया, क्या इरशाद फरमाया कि या अब्दुल अजीज, तुम सूरज को देख रहे हो? कहा हाँ मौला, हम तो रोज देखते हैं, ये मशरिक से तुलू होता है, मगरिब में गुरूब हो जाता है। कहा इसका मकसद क्या है? कहा कि ये सूरज निकलता है, इसी सूरज का कमाल है कि जमीन के अंदर हरारत पैदा होती है, दाने फट जाते हैं, पौ फट जाती है, निहाल बाहर आ जाते हैं, दरख्त समर बार हो जाते हैं, उनके अंदर फल आ जाते हैं, जान में जान आ जाती है, नसीबें बहारी चलने लगती है, तो दुनिया के अंदर आसार हयात नमूदार हो जाते हैं, कायनात रोशन हो जाती है। जब ये डूब जाता है तो दुनिया में अंधेरा छा जाता है, सुकून की मंजिल आ जाती है, और जब ये दोबारा शुरू होता है तो जिंदगी रमा दमा हो जाती है। कहा कि अब्दुल अजीज, ये बताओ, अगर इसी सूरज को दरमियान से हटा दिया जाए तो क्या होगा? कहा पूरा निजाम शमसी इसी के ऊपर मुतवक्किल है, अगर इसे हटा दिया जाए शिराज़े कायनात बिखर जाएगा, निजामे रहलो नहार दरहमो बरहम हो जाएगा। कहा अब्दुल अजीज, इतना याद रखना, जैसे ये सूरज इस आलम मादा के लिए है, इन कहकशानों के लिए है, इस निजाम शमसी के लिए है, उसी तरीके से आलम बशरियत के लिए, आलम मुल्क व मलकूत के लिए ये हमारा वजूद है। अगर हमें दरमियान से हटा दिया जाए तो ये पूरी कायनात का शिराजा बिखर के रह जाएगा। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा इस मंजिल पर पहुंचने के बाद अब मैं अपने बात को समेटना चाहता हूं मुख्तसर करते हुए। तारीख ने इस चीज को देखा। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का जमाना, 10वें इमाम का जमाना, ये वो जमाना है कि जो बनी अब्बास का पुराशोक तरीन दौर है। जुल्म का एक ऐसा सिलसिला है कि जिसकी मिसाल तारीख में नहीं है। मुअतसिम अब्बासी जो इतना जालिम इंसान था कि जिसका बेटा, जिसके बाद आने वाला वासिक, कि जिसके ज़माने में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई सन 232 हिजरी में। वासिक मुतवक्किल मुअतज़, वासिक के ज़माने में विलादत हुई। इमाम ने मुतवक्किल का दौर देखा अपने दौर इमामत से कबल। मुतवक्किल के बाद मुंतसिर का दौर देखा, मुंतसिर के बाद मुअतज़ का दौर देखा, मुअतज़ के बाद मुहतदी का दौर देखा, उसके बाद मुअतमद का दौर देखा। ये सब खलीफा अब्बासी खुलफा हैं कि जो एक से एक बढ़ के जालिम हैं। इमाम का नाम हसन है, वालिद का नाम अली है। अली लक़ब अस्करी है, इसलिए कि ये तन्हा वो इमाम हैं कि जिनकी उम्र बहुत कम थी। अलबत्ता दूसरे हैं ये इमाम कम उम्र के एतबार से। सबसे पहले नंबर पर जो इमाम है उनकी उम्र 25 साल, 25 साल की उम्र में दुनिया से गुजर गए। लेकिन ये इमाम है कि जो 28 साल की उम्र में दुनिया से गुजर गए, शहीद कर दिया गया। 7वें इमाम है, 25 साल की उम्र है। यानी इस कमसिनी में, आलम जवानी में 28 साल की उम्र है इमाम की, और इमाम को कुछ सामर्रा में शहीद कर दिया गया। जरा तसव्वुर करें कि इमाम का लक़ब अस्करी, क्या मतलब? यानी शहर सामर्रा में मुतवक्किल अब्बासी ने फतह बिन खाकान के ज़रिए से, कि जिस वक्त बगदाद में गवर्नर वसीफ तुर्की था,
اور مدینے سے فتح بن خاقان کے ذریعے سے متوکل نے امام ہادی علیہ السلام کو، امام النقی علیہ السلام کو، 10ویں امام کو بلوایا اور شہر سامرہ کے باہر ایک خرابہ تھا جس کا نام تھا خان سعالیک، کہ جہاں پر غلاموں اور کنیزوں کو رکھا جاتا تھا بیچنے کے لیے، اور جہاں پر بہت زیادہ تکلیفیں دی جاتی تھی لوگوں کو، اور وہاں پر کسی کا رکھنا یعنی اس کی بے عزتی۔ کئی دن 10ویں امام کو خان سعالیک میں رکھا گیا، جبکہ فرزند رسول کہہ کے بلوایا ہے، امام وقت کہہ کے بلوایا ہے، لیکن اس کے بعد متوکل نے اجازت دی، اور جب امام شہر سامرہ میں داخل ہوئے تو متوکل عباسی نے اپنے حاجبوں اور دربانوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ جب وہ آئیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ابوہت اور اپنا جاہ و حشم ان کے سامنے پیش کریں، دکھائیں کہ ہم بادشاہ ہیں۔ لہذا حاجبوں سے کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی پردہ نہ ہٹائے تاکہ امام کی معاذ اللہ نعوذ باللہ بے عزتی ہو۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب امام دربار کے قریب پہنچے ہیں اور چاہا ہے کہ قدم آگے بڑھائیں تو ایک مرتبہ ہوا کا ایسا جھونکا چلا ہے کہ سپاہی کہ جو مجبور تھے حاکم کے حکم سے کہ وہ آگے بڑھ کے پردہ نہ ہٹائیں، لیکن یہ امام وقت ہے، حجت خدا ہے کہ جس کا اختیار کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، تو ایک مرتبہ ہواؤں نے بڑھ کے استقبال کیا اور پردے ہٹ گئے اور امام داخل ہو گئے۔ اور جب ایک مرتبہ متوکل کی نظر اس بات کے اوپر پڑی ہے اور دربار میں موجود اہل دربار نے دیکھا ہے کہ امام کا شان یہ ہے کہ ہواؤں نے بڑھ کے پردے کو ہٹا دیا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اپنے جوتے اتارنے لگے اور امام کے احترام میں جھکنے لگے، تو وہیں بیٹھے بیٹھے درباری علماء جو بیٹھے تھے، جن کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ کوئی بھی امام کا احترام نہ کرے، لیکن مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی جب احترام کیا تو یہی جملہ کہا کہ اللہ یعلم حیث اللہ اعلم واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کو اپنا عہدہ عطا کرے۔ شہر سامرہ میں امام ہادی امام علی نقی علیہ السلام رہے، یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی اور شہر سامرہ ہی میں آپ کی شہادت بھی ہوئی۔ اور کہاں آپ کا جو مکان تھا جہاں رکھا گیا وہ ہے فوجی چھاونی، جہاں پر فوج رہتی ہے، چاروں طرف فوج ہے، فوجی چھاونی کے اندر امام کو گھر دیا گیا تاکہ چاروں طرف سے امام کے اوپر آرمی کا پہرا رہے، پولیس کا پہرا رہے، فوج کا پہرا رہے، نہ امام سے کوئی مل سکتا ہے نہ امام کسی سے مل سکتے ہیں۔ لیکن ایسے حالات میں کہ اتنے دن یعنی پوری زندگی امام شہر سامرہ میں فوج کی چھاونی میں رہے کہ جس کی بنا پر آپ کا لقب ہی عسکری پڑ گیا، کیونکہ عسکر کے معنی فوج کے ہے، فوجی چھاونی کہ جہاں پر فوج رہتی ہے۔ لیکن ایسے حالات میں اور ایسے مقام پر رہنے کے باوجود بھی امام نے ہدایت کی جو ذمہ داری تھی اس سے منہ نہیں موڑا ہے، اور اس کو اسی انداز سے نبھایا کہ اگر دیکھا جائے تو شہر قم، شہر سامرہ یا دیگر علاقوں میں بصرہ اور کوفہ اور یمن اور یہاں تک کہ شامات کے علاقے تک امام نے اپنے نمائندے معین کر دیے ہیں۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ جو کہ بس میں ربط مصائب دینا چاہتا ہوں کہ جب متوکل عباسی کا دور گزر چکا، منتصر کا دور گزر چکا، معتز کا دور گزر چکا ہے، محتدی کا دور گزر چکا ہے، یہاں تک کہ معتمد کا دور آ گیا، اور اس کے بعد علماء نے جب اس بات کی خبر لی کہ تو کہاں ہے، تجھے معلوم ہے کہ رسول کی وہ حدیث کہ جس میں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ میرا 12واں جانشین وہ ہوگا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ وہ مہدی آخر الزمان ہوگا کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طریقے سے بھر دے گا کہ جیسے ظلم و جور سے بھری۔ تو اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہو نہ ہو یہ امام حسن عسکری ہی کی نسل سے ہے اور انہی کے صلب سے ہے۔ لہذا ایک تو شہر سامرہ پابندی،
اوپر سے اتنی سخت پابندی عائد کی کہ مختلف دائیں جو ہوتی ہیں، دائیں اور قابلہ اور خواتین، ان کو امام کے گھر میں معمور کر دیا کہ صبح سے لے کر کے شام تک اور شام سے لے کر کے اگلے دن صبح تک امام کا گھر خالی نہ رہنے پائے، مسلسل پہرا رہے کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہونے پائے، اس لیے کہ یہ جانتا تھا کہ امام زمان کی ولادت ہونے والی ہے۔ لیکن پروردگار عالم جس کو محفوظ رکھنا چاہے کہ کل فرعون نے اپنے زمانے میں اعلان کروا دیا تھا کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہونے پائے، اور اگر پیدا ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ 70,000 شیرخوار بچوں کو اس نے قتل کروایا تھا، یہی سوچ کے کہ کہیں موسیٰ وجود میں نہ آ جائے کہ جو ہمارے تخت کو پلٹ دیں، کہ جو ہمارے کفر کا اعلان کر دیں، جو ہماری خدائی کے بطلان کا اعلان کر دیں۔ لیکن اتنے ہزار بچوں کو قتل کرنے کے باوجود بھی پروردگار نے جو انتظام کیا وہ ایسا انتظام کیا کہ موسیٰ پیدا بھی ہو گئے، دریائے نیل کے حوالے بھی ہو گئے، اور موسیٰ اور اس کے دربار میں پہنچ گئے، اور اس کی پرورش بھی فرعون کے ہاتھوں ہو گئی، اور فرعون کے ہاتھوں ہونے کے بعد آخر میں اسی بچے کے ذریعے سے کہ جو موسیٰ نبی بن کر کے ابھرے ہیں، تو اس فرعون کی ہلاکت بھی ہوئی تو موسیٰ ہی کے ذریعے سے۔ تو جو پروردگار موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر میں کر سکتا ہے تو کیا وہ اسی شہر سامرہ میں رہ کے اپنی آخری حجت کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ لہذا اتنی پابندیوں کے باوجود بھی امام عسکری کی شادی بھی ہوئی، جناب نرجس خاتون سے امام زمانہ کی ولادت بھی ہوئی سن 255 ہجری میں۔ آخر وہ وقت بھی آیا کہ جب امام نے اپنے نمائندے بھی مقرر کر دیے، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب محمد عباسی ہے کہ جس کو اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ امام ہیں، اگرچہ قید خانے میں ہیں، اگرچہ پابند ہیں، اگرچہ کسی سے ملاقات نہیں ہوگی، مگر اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں ان کی امامت دنیا کے سامنے واضح نہ ہو جائے اور ہماری حکومت کا تختہ پلٹ جائے۔ لہذا اس نے امام کو زہر دے دیا اور شہر سامرہ میں امام اس دنیا سے گزر گئے، اور یہ چاہتا ہے کہ امام جب دنیا سے گزر جائیں گے تو ہمارے راستے کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ کس مظلومی کے ساتھ امام حسن عسکری کو زہر دیا گیا ہے، یہ وہی امام حسن عسکری ہیں کہ جنہوں نے کتنا اہتمام کیا ہے۔ بس امام کی ایک روایت کہ جو آپ کے سامنے کہ امام نے جو مومن کی علامتیں بیان کی ہیں، علامات المؤمن خمس، مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ ایک علامت کیا ہے؟ 51 رکعت نماز ہے، الصلاۃ 51 کہ 51 رکعت نماز ہے، اگر کوئی پڑھے تو سمجھ لو یہ مومن ہے۔ وتعفیر الجبین، اپنی جبین کو خاک پر رکھنا، اور تقدم بالیمین، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کو زور سے پڑھنا، وزیارت الاربعین، اور 40 کے دن امام حسین کی زیارت پڑھنا۔ ہائے امام دنیا سے گزر گئے، اپنے جد مظلوم کا غم مناتے رہے۔ امام کس عالم میں دنیا سے گئے کہ جب امام کو زہر دیا گیا ہے، اور امام زہر کی شدت سے تڑپتے رہے، زہر کی شدت سے تڑپتے رہے، اپنے چاہنے والوں سے بیان کیا، دیکھو میرے بعد میرا وصی کون ہوگا، ایک ایک نام بتایا۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب ایک مرتبہ زہر کی شدت سے تڑپتے تڑپتے امام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب یہ خبر حاکم وقت تک پہنچی تو حاکم نے غسال کو بھیجا کہ امام کو غسل و کفن دیا جائے۔ جب امام کو غسل و کفن دیا جا چکا اور ایک مرتبہ جنازے کو تابوت میں رکھا، اور اس نے اپنے دربار والوں کو بلایا اور ایک مرتبہ کہا کہ امام کا کفن کھولا جائے، امام کا چہرہ سب کو دکھایا جائے۔ جب سارے چاہنے والوں نے امام کے چہرے کو دیکھا تو سب سے یہ کہلوایا گیا کہ تم کہو کہ امام کو کسی نے قتل نہیں کیا، امام اپنے فطری موت دنیا سے گئے ہیں۔ حاکم کو اس بات کا ڈر تھا کہیں دنیا جان نہ جائے کہ امام کو زہر دیا گیا ہے، انہیں قتل کیا گیا ہے۔ امام کا جنازہ تیار ہوا، ادھر امام
امام کا جنازہ تیار ہوا، ادھر لوگ امام کے بھائی جعفر کذاب کے پاس پہنچے، امام کی شہادت کا پرسہ دیا اور اس کو امامت کی مبارکبادی دینا۔ دنیا یہی چاہ رہی تھی کہ جعفر کذاب جو امام کے بعد امام ہوں گے، لیکن ہائے وہ عجیب منظر تھا کہ جب جنازہ تیار ہوا اور ایک مرتبہ لوگ جعفر کذاب کے پاس پہنچے، کہا کہ اپنے بھائی کے جنازے پر نماز پڑھائیں۔ ادھر جعفر کذاب نے چاہا کہ تکبیر کرے اور نماز شروع کرے۔ عجیب منظر لوگوں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ گھر کا پردہ ہٹا اور ایک 5 سال کا بچہ ہے جو بڑی تیزی سے جنازے کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور آنے کے بعد اپنے چچا جعفر کے دامن کو پکڑا اور ہٹایا۔ یہ چچا اور ہٹ جائیے، یہ میرا حق ہے اور وارث میں ہو، چھوٹا ہوں۔ اور امام نے اپنے باپ کے جنازے پر امام زمانہ نے نماز پڑھی اور کتنے شان سے جنازہ اٹھا۔ امام کے گھر میں شہر سامرا میں جد کے پہلو میں باپ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اے امام زمانہ، ارے آپ پر ہمارا سلام، آپ کے اجداد پر ہمارا سلام۔ اے مولا، ارے آپ کے وجود کا کسی کو علم نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ آپ دنیا میں آ چکے ہیں، آپ امام کے وارث ہیں، لیکن عالم غربت میں شہر سامرا میں امام حسن عسکری دنیا سے گئے، آپ نے نماز بھی پڑھا دی، کتنے اہتمام سے جنازہ اٹھا، لیکن میرے مولا، ارے شاید امام حسن عسکری نے اسی لیے کہا تھا، زیارت اربعین کا نام لیا، ہائے میرا جدے مظلوم، ارے امام حسین ایک جوان بیٹا موجود ہے، ارے بہنیں موجود ہیں، مگر اتنی مجبور ہے کہ بھائی کا جنازہ زمین گھر میں کربلا پر پڑا ہے۔ جوان بیٹا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توڑے زاردار، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ آئے یہ پہلے جب اربعین کے دن واپس کربلا پہنچی ہے تو اپنے کو قبر حسین پر گرا دیا۔ اے بھائیا، زمین بھائی ہے، زندان کی سنانی لائی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین یا حسین